یہ نمازیں تو شب معراج کو اتری تھی نا، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حلقہ ذکر ہی ہوتا تھا۔ کم بخت بنو امیہ کے جو یہ مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ کو مسخ کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ صلاۃ خود ہی ذکر ہے، تو قرآن شریف میں صاف صاف آیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو قرآن کا منکر ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی شدت سے میرا ذکر کرو جیسا تم اپنے آباء و اجداد کا کیا کرتے، اس کے بعد بھی اگر ذکر جہر کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کا مخالف ہے۔ میں ہیں بہت سارے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بہت سارے ہیں ایسے بھی، علماء میں، مفسرین میں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو ذکر جہر کی مخالف ہیں۔ خاص طور پر جو نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ ذکر جہر نہیں کرتے، جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا توقف فرماتے، اور اس کے بعد جو ہے، اچھا ایک عمل تو یہ تھا، اور خاص طور پر لیاقت آباد کی کئی مساجد میں نے یہ خود بھی دیکھا کہ نماز کے بعد جو پیش امام ہوتا ہے، نماز پڑھانے والا، نماز کے فوراً بعد بلند آواز 3 دفعہ کلمہ پڑھتا۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے لیاقت آباد میں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے 3 دفعہ کلمہ پڑھتے۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا، یہ عام اور خاص سب کے سامنے تھا، بلند آواز 3 دفعہ سلام پھیر کے کلمہ پڑھنا۔ اس کے بعد توقف فرماتے، رکتے، اور پھر صحابہ سے پوچھتے کہ سارے اپنے رہ گئے ہیں؟ اور جب وہ کہتے کہ یا رسول اللہ اب صرف اپنے لوگ رہ گئے ہیں، تو کہتے کواڑ بند کر دو، دروازہ بند کر دو، اور پھر اس ذکر جہر کی محفل، حلقہ ذکر حضور کرواتے۔ باقی سب چھوڑو، وہ غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ احادیث میں آیا ہے کہ غار حرا میں جا کے آپ دل کی طرف توجہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، گردن جھکا کے دل کی طرف، قلب کی طرف۔ یہ نمازیں تو شب معراج کو اتری تھی نا، اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ حلقہ ذکر ہی ہوتا تھا۔ کم بخت بنو امیہ کے جو یہ مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ کو مسخ کر دیا۔ کم سے کم آپ کو یہ حدیث تو ملتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اے میرے صحابہ، جہاں تمہیں حلقہ ذکر میسر آئے تو ذکر کر لیا کرو۔ یہ میں نے مفہوم بتایا ہے، جو الفاظ ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے کہ جب تمہارا ریاض الجنہ سے گزر ہو تو خوب چر لیا کرو۔ مرقات المفاتیح، شرح مشکات المصابیح، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، تو جب تم ریاض الجنہ سے تمہارا گزر ہو تو چر لینا۔ قالوا، صحابہ نے کہا، وما ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال حلق الذکر۔ اب جب رسول اللہ ہم کو حلقہ ذکر منعقد کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں تو خود نہیں کیا ہوگا؟ ذرا سوچیے، ہم کو اگر تاکید فرما رہے ہیں کہ بھائی تم کر لیا کرو، حالانکہ یہ جو اس کے معنی ہیں یہ بس کیونکہ سب یہی کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کا مطلب ہے کچھ اور۔ کرم بعد میں ہوگا، ابھی کرم سے 10 لگ جائیں گے۔ ہاں معلوم ہے مجھے، تبھی تو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ وہ بھی ہماری طرح بدنام تھے، نہیں مانتے اکثر مفسرین ان کو، بڑی مخالفت کی ہے ان کی۔ ملا علی قاری کی، ملا علی قاری کی تفسیر ہی ہے جس میں انہوں نے ذکر قلب کا وجود ثابت کیا ہے۔ ملا علی قاری نہیں مانتے تھے۔ اور بھی ابو بکر شبلی کے شاگرد تھے ابو القاسم نیشا پوری، انہوں نے بھی تفسیر بیان کی ہے۔ بہت تفاسیر ہیں جن کے اندر یہ تمام تعلیم موجود ہے۔ آپ کو صرف یہی پتہ چلے گا کہ یہ سب حق ہونے کے باوجود یہ خنزیر ہیں مولوی جو سرکار گوھر شاہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے
پتہ نہیں وہ صوفی کیسے تھے، جو رسول اللہ کے عمل سے جو بات آپ قول سے اور عمل سے ثابت ہے، جو بات قول سے ایک تو ہو گئی نا، دیکھو حدیثوں کی اقسام ہوتی. اچھا فرض کیا اب یہ کیوکمبر لیمن کا جو ہے یہ ڈرنک ہے، میں نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ کیوکمبر لیمن کا ڈرنک پئیں، لیکن لوگوں نے مجھے پیتے ہوئے دیکھا تو آگے بیان کیا کہ انہوں نے پیا ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ فعلی حدیث. زبان سے نہیں کہا لیکن عمل کیا تو یہ فعلی حدیث کہلائے گی. اور جو زبان سے کہا ہے وہ قولی. قول میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، فعل میں نہیں ہو سکتی. قول میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، فعل میں نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ تو آپ نے کہا بھی ہے کہ حلقہ ذکر کرو اور آپ نے کیا بھی ہے، یہ ہو گیا نور علی نور، نور علی فوق النور، کہ آپ نے خود بھی کیا، باقیوں کو بھی تم بھی کرو، لیکن کرتے ہیں مخالفت. سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ ذکر قلب لے لو، اپنے دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ، ہے نا؟ کیا دل اللہ اللہ کرے گا، سب بکواس ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ غمض عینک یا علی واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ. کیا کریں اب؟ یہ مسلمان تمہاری نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہوتے تو اللہ رسول کی بات مانتے. وہ ذات والا، وہ سید کبریا سرکار گوہر شاہی جو ہم جیسے غلیظوں کو مومن بنا رہے ہیں، ہم جیسے غلیظوں کو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا رہے ہیں، اگر ان کو حقیقت معلوم ہوتی تو سجدہ ریز ہو جاتے ان قدموں میں بجائے جانی دشمن بننے کے. وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے اور بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع نہیں کیا. بالکل صحیح ہے، نہیں منع کیا. گناہوں کی معافی کے لیے یہ ذکر بتایا. ہاں صحیح ہے، گناہوں کی معافی کے لیے ٹھیک ہے یہ کرو، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ہے نا. جو عام لوگ تھے ان کو کہا کہ تم گناہوں کے لیے یہ دعائیں پڑھو، اور جو خاص جن کو بنانا چاہتے تھے ان کو کیا کہا؟ ان کو یہ کہا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ عمل اس کی کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اور دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. گناہوں کی کثرت سے ایک دن آتا ہے کہ وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. جب وہ دل بالکل سیاہ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی قرآن حدیث اثر نہیں کرتا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی حالت ہو جائے تو کیا کریں؟ تو اس وقت پھر آپ نے کہا لکل شیء سقالہ، سقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دلوں کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے، ہندوؤں میں کہتے ہیں کہ رب کے نام کا جاپ کرو، سمرن کرو. ایک سانس کا سمرن ہے، ایک زبان کا سمرن ہے، ایک ہردے کا سمرن ہے. یہی مسلمانوں میں، یہی ہندوؤں میں، بس ٹرمینالوجی کا فرق ہے. یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اوم اوم کرتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے نا، اللہ بھی وہی ہے، اوم بھی وہی ہے، بھگوان بھی وہی ہے، رام بھی وہی ہے، کرشن بھی وہی ہے، سب وہی ہے نا. ہاں جس طرح مسلمانوں میں لا الہ الا اللہ ہے، یہ شیطان کو بھگاتا ہے، اسی طرح ہندوؤں کے اندر ایک خاص نام آیا. وہ کیا تھا؟ وہ اس کے لا الہ الا اللہ کے اندر نفی ہے کہ یہ گناہوں کو، کفر کو، شرک کو کاٹتا ہے. اسی طرح ہندوؤں کے اندر ہے، وہ ہے ہر جو ہے، دیکھو نا، اوم اوم کرنے سے تو تمہارا دل پریم میں جائے گا، لیکن وہ تمہارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنا اوم سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہر کرنا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں ہری اوم، ہری اوم، ہر کے ذکر سے اس کو باہر نکالنا ہوگا. شیطان کو باہر نکالنے کے لیے نہیں، ہری ہے، ہر 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 ہر. کیونکہ اگر تم سنت کبیر کا دل دیکھو نا تو وہاں سے یہی آواز آتی ہے، ہر 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 ہر. اسی طرح وہ جو گرو نانک دیو جی ہیں ان کو بتایا تھا گا، ان کو تو ہر کا دیا نا، گرو نانک دیو جی کو دیا تھا گا. تو گا اور ہر مل گئے دونوں تو گوہر ہو گیا نا. یہ بات جو تھی گا والی، یہ میں نے خود بینکاک میں ہم جاتے تھے نا جب، تو ہوٹل میں ایک ٹیلر تھا، وہ تھا سکھ بینکاک میں.
گریس ہوٹل میں، وہ سکھ تھا، وہ ایسے ہی ہم جاتے تھے تو وہ بلا لیتا تھا، وہ کمبخت کے پاس چائے بڑی اچھی ہوتی تھی الائچی والی، اس کے لالچ میں بیٹھ جاتے تھے، اس کی شاپ اس کے لالچ میں بیٹھ جاتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ یار کوئی سوٹ ووٹ سلوا لو، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار پیسے ویسے نہیں ہیں، کہتے ہیں کوئی پرانا ادھر ادھر کا کوئی کریڈٹ کارڈ ہوگا وہی دے دینا، میں مار مور کے کچھ کر لوں گا۔ تو اب اسے یار جان پہچان ہو گئی، ایک دن اس نے کہا کہ میرے گھر پہ جو ہے آ رہے ہیں کچھ سنت، تو میرے گھر پہ جو ہے وہ پاٹ ہے، تو تم آؤ گے؟ ہم نے بولا بالکل آ جاؤ۔ تو وہاں گئے ان کے گھر، تو وہاں سکھوں کے گرو جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ بابا گرو نانک دیو جی کو یعنی یہ شبد ملا، گا، ہا۔ اب جس طرح ہمارے قرآن میں حروف مقطعات ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے نا گرو گرنتھ صاحب میں، وہ سکھوں کو نہیں پتا نا یہ، جس طرح ہمارے یہاں ہے آ، الف سے آ، لام سے لا، رے سے را، الف لام میم، یہ ہے نا ہمارے یہاں، ادھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرم ہوا ہی ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی تعصب تھوڑی کرتا ہے کہ یہ مسلح کو نوازوں گا سکھوں کو بھگا دوں گا، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو دونوں اسی کی مخلوق ہے نا، اللہ تو سب سے پیار کرتا ہے، ان کو بھی دیا، ہندوؤں کو بھی دیا، سکھوں کو بھی، سب کو دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ جو یعنی انڈیویجول لیٹرز ہیں ان کا کیا مطلب ہے، لیکن ان لوگوں کو جو دیا تو ان کو فیض بھی ان کا ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سناتن دھرم والوں کو میں کہوں کہ یو آر رانگ، آئی ایم رائٹ، اوم از فار ڈفرنٹ تھنگ، ڈو ہری۔ میں نے جو محسوس کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندر کو پوتر بنانے کے لیے پہلے ہری کا جاپ کرنا پڑے گا، ہر۔ عام لوگوں کے لیے یہ کہا کہ گناہوں کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا جو تسبیح ہم کرتے ہیں 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ کہلاتی ہے تسبیح فاطمہ۔ کیا کہلاتی ہے؟ ہاں، یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ 33 دفعہ یہ، 33 دفعہ وہ، اور 34 دفعہ یہ۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کے اندر نور تھا۔ جب 33 33 34 101 کی تکرار ہوتی تو اس سے ایک نیا نور بنتا، وہ ان کی روح کی غذا تھی۔ تم پڑھتے رہو، تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنی صاحبزادی کے لیے فرمائی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں فیض تمہیں ہو تو بی بی فاطمہ کا وسیلہ اور تصور کر کے یہ پھر پڑھو نا، تو ہو سکتا ہے کچھ مل بھی جائے، ورنہ ایسے تم کہو گے کہ یہ تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، گناہ کچھ نہیں دھلتا اس سے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اچھا، اگر نہ پڑھے تو پھر نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، تو اگر اسی آیت کے پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا آدمی، تو پھر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت ہی پڑھتا رہے۔ یہ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں یار، کہ نماز کے بعد اگر یہ پڑھ لیا تو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکے گی۔ اس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قلب سلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ ثابت کر رہا ہے تو کر لیں، قرآن مجید میں تو لکھا ہے۔ قلب سلیم کی شرط ہم نے تھوڑی لگائی ہے، اللہ نے لگائی ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ منکر قرآن ہے۔ وہ خاکہ جس میں آپ نے سینے میں 5 لطائف دکھائے، قلب، سری، اخفا، خفی، روح، اس کی قرآن اور صحیح احادیث سے دلیل دیں یا مناسب وضاحت کریں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ تم نے اللہ تک پہنچنا ہے، تم خود قرآن میں ڈھونڈو، میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ میں کیوں کروں؟ میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہیں مانو۔ بھائی مجھے کیوں ضرورت ہے محنت کرنے کی کہ میں آپ کو قائل کرنے کے لیے اپنی راتیں کالی کروں؟ If you don't want to believe it, screw it. Who cares؟ تم نے اللہ تک پہنچنا ہے، تم خود ڈھونڈو نا۔
میں نے تمہارے جنت جہنم میں جانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جو میرے میں ایمان بچانے کے لیے رات بھر بیٹھ کے نکال کے دیکھوں ہاں بھائی یہ اس کو جواب دینا ہے. Why should I waste my time؟ ہم نے بتایا یہ ہے، اب ڈھونڈو قرآن میں. تم کو اگر یقین کرنا ہے، پہنچنا ہے تو ڈھونڈو، نہیں کرنا تو نہ کرو. مجھے کیا ہے اس سے فائدہ. وہ ان دو آیتوں کو استعمال کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور نبی ہی ولی اور مرشد ہیں. قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ جس کو گمراہ کرنا چاہوں اس کو ولی اور مرشد نہیں ملیں گے. یہ بھی لکھا ہوا ہے نا قرآن میں. اب تم بتاؤ تم کو اللہ رسول مل گئے ہیں. اب اللہ رسول اگر مل گئے ہیں تو پھر مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رسول مرشد نہیں ہے، اللہ رسول منزل ہے. مرشد اللہ رسول تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. Amra TV, the place to connect with God.